الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے متزلزل بندے کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی اس کا دین مضبوط نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے کے اوپر، ایک سائڈ کے اوپر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر کوئی اچھائی پہنچے، خوبی پہنچے، یا ان کو کوئی مال و متاع ملے تو فوراً پھر دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی پریشانی آ جائے اسلام کے راستے میں، کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو انقلب علی وجہہ، تو فوراً پھر کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ خسرت الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھایا انہوں نے اور آخرت میں بھی گھاٹے کا سودا کیا۔ فتح الباری صحیح بخاری کی جو شرح ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ وتیرہ اصل میں نو مسلم جو لوگ تھے ان کا تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوتے، اور جب کبھی ان کو اچھائیاں ملتی، جب ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے، گھر میں مال میں فراوانی آ جاتی تو فوراً خوش ہوتے، کہنے لگے یہ دین بڑا اچھا دین ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی ان پر پریشانی آتی، دکھ یا مصیبت کا معاملہ بنتا، تو پھر فوراً کہتے نہیں یہ دین برا دین ہے۔ یہ ان کا لوگوں کا، نو مسلموں کا، جن کو ابھی تک صحیح ایمان کا پتہ نہیں تھا، ایمان کس کو کہتے ہیں، اور ایمان دولت کی، جو ایمان کی دولت وہ کیا چیز ہوتی ہے، ابھی اہمیت کا پتہ نہیں۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ ایسے لوگوں کا تھا شروع والے، جو کہتے کہ اچھائیاں ہیں تو یہ ٹھیک، اگر مشکل گھڑی آئی تو یہ نہیں ٹھیک دین۔ تو وہ دیکھو صحابہ اکرام جو دین پر مضبوط ہو گئے، اگر ان پر اللہ نے سامان کے، مال و متاع کے دروازے کھولے تو پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور کہا الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور خوش ہو۔ اور اگر ان پر کوئی مشکل آئی، کوئی تکلیف کے دن آئے، اگر میدان جنگ میں شہادتیں ہوئی تو پھر بھی، اس کے علاوہ کوئی اور نقصان ہوا تو پھر بھی، کافروں کی طرف سے ان پر کوئی مظالم کے پہاڑ گرائے گئے تو پھر بھی انہوں نے ہر حال صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نے اگر مدد حاصل کرنی ہے تو اس کے دو ہی حال ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے، دوسرا صبر ہے۔ نماز تم پڑھو گے، صبر کرو گے، اور صبر کرنے والا نمازی ہوتا ہے، اور نمازی ہی صابر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صابر جو ہے وہ بے نمازی ہو، نہیں، جو صبر کرتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو مشکل آئے اس پر صبر کرتا ہے نمازی، اور پکا سچا مومن، اور وہی صبر کرنے والا نمازی ہوتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اس طرح کا معاملہ نہیں، جو اللہ نے حق تمہیں دیا ہے، جو دین حق تم کو عطا کیا ہے، اس پر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ۔ اگر تمہیں فراوانی اور خوشی آئی ہے تو پھر بھی الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی مشکل کی گھڑی آئی ہے تو پھر اس مشکل پر صبر کرو۔ دونوں میں ہی مومن کے لیے اچھا ہی معاملہ ہے۔ مومن کی کیسی کیفیت ہے، حدیث میں آتا ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل آتی صبر کرتا ہے، اور اس مشکل کا، صبر کا بدلہ بھی اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اس کا ایک مشکل سے مشکل کام، سر درد ہو یا کوئی کانٹا چبھ جائے، اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ تو یہ ہے ایک مومن کی شان اور آن، اور ناکام بندہ جو ہے اس کے لیے ذالک هو الخسران المبین، جس نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا اور اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اللہ نے فرمایا یہی تو زہری گھاٹا ہے، یہی تو نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفع، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ نہ تو ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع۔
نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع. خواہ مخواہ لکڑیوں سے ڈر رہے ہیں، قبرستان کی لکڑیوں سے ڈر رہے ہیں، بیریوں سے ڈر، کوئی ایسا نہ ہوئے کوئی بابیر لاتی نہ باندھ دیں، کوئی ایسا نہ ہوئے کوئی نقصان نہ کر دیں. بھائی اللہ کے بندو، جو دنیا سے چلا گیا وہ کیا تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے؟ اور دنیا میں موجود بھی ہو تو پھر بھی رب نہ چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی. یہ ایمان ہے. اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. حضور جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو یہ اپنی زبان سے پڑھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہم لا مانی لما آتیت، اللہ جو تو دے دے تو سارے مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتے. ولا موتی لما منعت، اللہ اس کو کون روک سکتا ہے؟ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور جو تو روک لے ساری کائنات مل کے بھی مجھ کو وہ خیر دے سکتے نہیں. اور اگر تو دینا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی روک سکتے. لو اے ایمان جی، اے ایمان جی، اللہ تعالیٰ وہ رازق ہے، خالق و مالک ہے، وہ سارے کے سارے معاملات اس کے حل میں ہاتھ میں ہیں، کچھ بھی نہیں نقصان کوئی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو رب کے علاوہ چھوڑ کر معبودوں کو تم نے بنا رکھا ہے نفع نقصان کا مالک، وہ نہ تو تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے. اے تویزاں نے نقصان کیتا ہے، اے کاڑے علم نے نقصان کیتا ہے، اے پرچی کرو نکلا یہ نے تے بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. ایک گیا گزریا نکما اور عبادت سے بھی دور، ریاضت سے بھی دور، نہ کبھی رب کے قریب آیا. اور ایک چند دن پہلے ایک بندے نے فون کی تھا کہ میں عیسائی کو دم کروایا ہے، عیسائی کو تیرے بارے میں دسو. مینوں پتہ نہیں سی، بعد میں بڑے ہی پریشان ہویا. میں کہتے اگر نہیں سی تینوں علم دے اندر تے بعد تینوں یہ ذہن وچ گل آ گئی ہے، اللہ کو سچی توبہ کر لے، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا. یعنی عیسائی کے پاس، یہودی کے پاس نہیں جانا بالکل. اگر جے جانا جے پھر خیال رکھو ایمان توڑا ختم. ایمان شیطان نے سب، یہودی غیر مسلم، عیسائی اس وقت کے غیر مسلم، وہ خود بھی 100% اس وقت کے یہودی اور عیسائی غیر مسلم ہے کیونکہ انہوں نے نہ قرآن کو مانا ہے نہ ہمارے نبی کو مانا ہے. 100% شک ہی کوئی نہیں وہ جہنمی ہے. اس وقت کے عیسائی، اس وقت کے یہودی، ہندو، سکھ، مجوسی، بدھ مذہب، سیکولرزم والے، سوشلزم جتنے ہیں جن کا اپنا ہی دین ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتے سوچے بھی نہ. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو. پرچی نکلا یہ تو کی ہو گیا ہے، تویز نکلا ہے جی کرو سانو کسے نے، اور انہاں آکھیا ہے کہ چل پٹو تے تھلوں جتھے رکھ دیو نا چل اسی جگہ تو جا کے کھودو تے ویکھیا جے کولی نکلا ہوئے گی تویزاں دی. ظالموں، وہ تو انہوں نے رکھائی ہے، اپنا موکل بھیج کر زمین کے نیچے سے انہوں نے رکھوائی ہے تمہارے گھر کا بیڑا، تمہارے اندر لڑائی ڈالنے کے لیے. اس میں کہاں سے لا یہ جو وہ جس کے پاس تو گیا ہے نا کچھ تویز لانے کے لیے، یہ اس نے رکھوائی اپنے موکل سے کہ جاؤ اپنے گھر کی فلاں جگہ کھودو اور وہاں سے یہ نکل آئے گا. تمہیں پتہ ہی نہیں دین کا، کس دن تم کو اصل دین کی سمجھ آنی. اپنے گھر سورت البقرہ کی تلاوت لگا دو یا خود پڑھو، اور سورہ بقرہ کا خاص طور پر آخری رکوع، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھو. خدا کی قسم ہے کبھی بھی شیطان حملہ نہیں کر سکتا. تم ایمان مضبوط تو کرو. لیکن ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ کبھی پرکھا، نہ دیکھا. اور اس لیے جب تم دین سے دور ہوتے جاؤ گے پھر پریشانی ہی پریشانی ہے. اس لیے کبھی کسی پر شک نہ کرو کہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا. کون ہوتا ہے وہ اور یہ کرنے والا؟ جو کرتا ہے میرا رب کرتا ہے. پریشانی بھی تھوڑی جی پریشانی آ جائے تے فینو فلانی جگہ تے لے جاؤ، اتھوں یہ ٹھیک ہو جائے گا. پریشانیوں کا حل میرے رب کے پاس ہے. اپنے رب کے سامنے 2 رکعت خلوص دل سے نوافل ادا کر کر علیحدہ ہو کر رونا تیرا کام ہے، کام بنانا رب کا کام ہے. دیکھو تو صحیح، یقین مضبوط کرو تو صحیح. میں نے تو کئی بار آزمایا. ایک دن بہت کٹھن ترین مشکل کڑی سی، اور میں 2 نفل رکعت پڑھ کے پھر میں پورے وظائف پڑھ کے
اور پھر میں چل پیا اور پھر میں جاندہ بھی دعاواں ہی رستے کردا گیا. یقین کرو جڑا ناممکن کام سی وہ ممکن ہو گیا, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح ہو سکتا ہے, اور ہو گیا. خود ازمودہ کام ہے اللہ کی رحمت سے, فضل و کرم سے, لیکن ہمارے ایمان مضبوط ہو چکے. نہ کبھی کسی کالے علم والے کے پاس جانا ہے تم نے, نہ بے دین کے پاس جانا ہے, نہ اس کو کہنا ہے کہ بتا کیا ہوا ہے, کیا کسی نے ہم پر کیا ہے. کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو بیٹھے ہوئے دکاندار, وہ تو اپنے پیسے بنانے کے لیے فلانے رنگ دی عورت ہے, لمبے قد ہوندا, نیلے رنگ دی شلوار پائی ہے, کالی انہیں قمیض پائی ہے, انہیں تہاڈا کوئی کیتا جے تہاڈے گھر دے وچ کچھ, انہیں آخنا کچھ تے ہوے گی نا, لمبی بی بی کیڑی تے ہونی ہے, ساری کسی نے تے شلوار پائی ہوے گی نا, کچھ نہ کوئی آپے پھر لڑتے رہن گے. کچھ نہیں علم کسی کو, نہ کچھ کر سکتا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ذہن صاف کرو. کیوں لڑتے ہو اپنوں سے, کیوں لڑائیاں جھگڑے ڈالتے ہو؟ کچھ نہیں ہوتا. دین اپنا قبلہ سیدھا کرو, خود صحیح ہو جاؤ, مخلص ہو جاؤ. اور اپنے ایمان مضبوط نہیں کرتے, گھروں میں بے دینی ہے, قرآن کی تلاوت نہیں, کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھی, دین سے دور ہے, دین کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں, پھر آدھے پریشانیاں فلانے نے پائیاں. کوئی پا سکتا ہے پریشانی؟ اللہ تمہیں جھجوڑتا ہے کہ میرا آج ہی ہے, میری طرف شاید آ جائے. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل آ جائے, ابھی بھی آ جائے, شاید ابھی آ جائے. یہ ہوتا ہے اصل میں. تو یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جھٹکے, یہ ہماری رہنمائی کے لیے کہ میرا بندہ حق کی طرف آ جائے اور اصل لائن کی طرف آ جائے اور میری طرف مضبوط رجوع کر لے. تو پریشانیوں کا حل 5 وقت کی نماز ہے, خلوص نیت سے تلاوت قرآن ہے, تیسرا کلمہ صبح. جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے نا, سمجھو کہ وہ دے سارے کام ہی ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ رب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مشکل بھی گئی, پریشانی بھی گئی, دکھ بھی گیا, بیماری بھی گئی, تکلیف بھی گئی, بے روزگاری بھی گئی, پریشانی بھی گئی, ٹینشن بھی گئی, لا حول ولا قوت الا باللہ سے پڑھو تو صحیح. درود شریف خلوص دل سے پڑھتے رہو, اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا, غم بھی دور کر دے گا. لہٰذا ایک اور بھی گل دس دئیے, صرف 2 لفظ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, بس. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم بھی نہیں, بس سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہو. یقین کرو اللہ رزق کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ و بحمدہ, کوئی زور لگ گیا, پریشانیاں بھی دور ہو گئی. لہٰذا آج و دین کی طرف اپنے آپ کو درست کر لو. کسی پر گلے شکوے کس کے کرتے ہو؟ گلا شکوہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کرو. ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں, ہماری بیویاں, گھر کے ہم ماحول وہی ٹھیک نہیں, تو گلے شکوے دوسرے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسے لوگ ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفع, وہ نفع نقصان کے مالک نہیں بھائی. ذالک هو الضلال البعید, یہی تو گمراہی ہے دور کی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع لبئس المولا ولبئس العشیر. اس آیت کا یہ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا ہے وہ معبودان باطل ہیں, وہ بھی اس دن پریشان ہوں گے. عبادت کرنے والے جن کی جا رہی ہے دونوں, وہ اس پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہم کو قیامت کو چھڑائے گا, تو وہ اس دن وہ بھی پریشان. لہٰذا دونوں ہی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اور جن کی جا رہی ہے, وہ ان کو سب کو جہنم میں گرایا جائے. اس دن کسی قسم کا کوئی یہ ان کا فائدہ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو درست کیجئے. قرآن نے تو کھول کھول کر چیزوں کو بیان کیا ہے, ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں سننے کے لیے نہیں, سن کر عمل کرنے کے لیے. تو عمل کرو, عمل کی دنیا میں اترو, اپنے عقائد کو درست کرو. زبان چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ کم از کم روزانہ تم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, اور درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ کثرت سے پڑھنا ہے. ہر جانور اور ہر دنیا کا فرد و بشر اس کا رزق اس میں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, یہ کثرت سے پڑھتے رہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا